بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری یہ جو ساری گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اب جو دنیا کا پورا سینیریو جو بنتا چلا جا رہا ہے، یعنی آج سے 2 دن قبل جو ہے ولادیمیر پوٹن جو روس کے صدر ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب جو ہے وہ چھوٹے ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے، لیکن اس پر امریکہ اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ بہت شور بھی مچا رہے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ نے افغانستان میں ایسا نہیں کیا، شام میں ایسا نہیں کیا، عراق میں ایسا نہیں کیا، اور اس کے اتحادیوں نے جو ہے وہ دوسرے ممالک میں ایسا نہیں کیا کہ وہ چھوٹے پیمانے پر جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کیا؟ اور اس کی بنیادی وجہ جو ولادیمیر پوٹن کی سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ وہ مشرقی یورپ میں جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشرقی یورپ کو جو ہے اس کو ایک مغربی یورپ سے بالکل الگ رکھا جائے، تاکہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو ہے وہ 2 طرفہ چالیں جو ہے چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ پہلی کوشش تو یہ کر رہا ہے کہ جناب امریکہ اور سعودی عرب کے جو خراب تعلقات ہیں، جو آج بھی اخبارات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب ایک مرتبہ پھر یہ بات اعلان کر چکا ہے کہ تیل کی پیداوار میں کمی کی جائے گی۔ ظاہر ہے تیل کی پیداوار میں کمی ہوگی تو یہ جو امریکہ کا لامتناہی سلسلہ جنگ ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج دنیا میں تقریباً 850 سے زیادہ امریکہ کے عسکری ایئرپورٹس جو ہیں وہ آپریٹڈ ہیں، لیکن اب تک یہ اطلاعات یہی ہیں کہ شاید 480 یا 450 کے قریب جو ہے نا ان کے بہت زیادہ آپریٹڈ جو ہے ایئرپورٹس ہیں۔ تو یہ سارے جو اخراجات ہیں، یہ جو سارے خرچے ہیں، یہ کیا امریکہ کی اپنی معیشت سے نکل لیں؟ نہیں، امریکہ کی معیشت تو آج کے اخبارات کے مطابق جو فائنینشل پوسٹ نے اور نیو یارک ٹائم نے اسٹوریاں لگائی ہیں، اس میں یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ امریکہ کی جو معیشت ہے وہ تو بالکل دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سودی معیشت چاہے وہ ہماری ہو یا تمہاری، یا مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، وہ نہیں چلنے والی، اس کو وہیں روکنا پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف پورا عالم اسلام جو ہے، اور خاص طور پہ عالم اسلام کے بڑے ممالک جس میں پاکستان شامل ہے، جس میں ایران ہے، ٹرکی ہے، ترکیہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم، ترکیہ ہے، اور سعودی عرب ہے، اور متحدہ عرب امارات ہے۔ متحدہ عرب امارات، یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں، اور یہ سب بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ تمام جو جنگیں ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہونے والی ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں لیکن اس کے باوجود اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہمارے مسلمان حکمران آپس میں بھی متحد نہیں ہو رہے، اور باہر بھی نہیں ہو رہے، اور اپنے ملکوں میں بھی نہیں ہو رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اس کی تمام جو اطراف ہیں اس میں جنگیں ہیں، لیکن پاکستان میں سیاستدانوں کی آپس کی جنگیں، یعنی مریم نواز صاحبہ وہاں تشریف لے گئیں۔ آپ ذرا ان کی عزت دیکھیں، پاکستان ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو اس بات کی فکر تھی کہ مجھے میرا پاسپورٹ ملے اور میں باہر نکل جاؤں، لیکن وہاں جو ان کا استقبال ہوا ہے، پاکستانیوں نے جو وہاں ان کا استقبال کیا ہے، وہ سارا ویڈیو پہ اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پر بہت زیادہ مشتہر ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو عزت نہیں آتی۔ محترم یہاں پہ الطاف حسین صاحب 90 پہ تھے تو جس روڈ سے چلتے تھے اس کی برابر والی روڈ بھی بند ہو جاتی تھی اور دوسری والی روڈ بھی بند کر دی جاتی تھی، اور ایک ایسا لگتا تھا کہ جیسے ملک کے وزیر اعظم تشریف لے جا رہے ہیں۔ لیکن آج وہ لندن میں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، آج وہ لندن میں کہیں گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی ان کی طرف دیکھنے والا بھی نہیں۔ تو اپنے ملک کی عزت کو چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں کی عزت پہ جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ویڈیو کو میں آگے اور ان جنگوں کے حوالے سے بھی بڑھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں
اس پلیٹ فارم کی مدد سے پوری دنیا میں ہماری ویڈیو کو پھیلایا ہے، ہماری آواز کو پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویورز کا شکر گزار ہوں، اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری ویڈیو کو دیکھا ہے اور وہ لائک بھی کرتے رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے رہے ہیں اور اس پر کمنٹس بھی ڈالتے رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی کمنٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے لائک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں سبسکرپشن کی اور بیل آئیکن پہ ہٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک بہت اہم بات بتاؤں کہ آج سے تقریباً 71 کے دوران بنگلہ دیش میں ایک تنظیم البدر اور شمس کے نام سے مشہور تھی۔ جب بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آ گیا تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ان کا ایک پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کو گیا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اگر آپ کی حکومتیں اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو زندہ رہنے کا حق نہ دے تو آپ اس بات کا فیصلہ خود کریں گے کہ ہم نے مرنا کیسے۔ اور یہی وجوہات تھیں کہ اس کے بعد افغانستان میں روس نے حملہ کیا، وہ وہاں ناکام ہوا۔ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا۔ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اگست 2021 میں حقارت اور نفرت کے ساتھ وہ وہاں سے نکلا۔ اسی طرح سے شام میں جو ہے ابھی تک جد و جہد چل رہی ہے، اور عراق میں چل رہی ہے۔ عراق میں آج بھی سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ جہاں امریکہ جہاں گئے پھر ایرانی، وہاں لگا یہ آنکھ پانی والا معاملہ ہے، اور جہاں پر یہ جا رہے ہیں وہ سارے کا سارا ان علاقوں کا سکون چھینا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو امریکہ کے عام عوام نہیں ہے اس میں شامل، اس میں خاص ایک طبقہ ہے جو پوری دنیا سے دولت کو سمیٹ کر کے امریکیوں کو بدنام کر کے اور وہ اپنے خزانے بھر رہا ہے۔ یہ پوری صورتحال یہ اس پیغام کے تحت تھی کہ اگر ہمیں آزادی سے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا تو شاید ہم موت اپنی مرضی سے منتخب کریں گے۔ اور اگر اس بات کو بھی بہت اچھی طرح ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم جدوجہد کا راستہ چھوڑ کر کے جمود کے راستے پہ نکل جائے، اور اگر ہم فرض کے راستے کو چھوڑ کے مصلحت کو اپنانا شروع کر دیں، تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دنیا میں حقارت اور ذلت کے سوا کوئی چیز ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اور یورپ نے تعلیم میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے۔ وہ آج جیمس کی مدد سے کائنات کے رازوں کو معلوم کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے جو کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی بنتے ہیں، جو دوسری چیزوں کے بھی ساتھ ہوتے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بھارت میں برسوں سے آپ کو پتہ ہے مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ یکجان 1111 میں یہاں جو ہے وہ ابن بطوطہ تشریف لائے تھے، وہ محمود غزنوی کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس وقت لکھا ہے 1111 میں کہ یہ خطہ جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں، جسے ہم بھارت کہتے ہیں، اس خطے میں دو قومیں موجود ہیں، اور یہ دو قومیں اپنی پوری روایات، عبادات اور عادات و خصائل اور کھانے پینے ہر چیز میں الگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ابن بطوطہ کا قول ہے جو اس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے برصغیر آنے کے بعد، لیکن اس کے باوجود اس پورے خطے میں یہ دونوں جو قومیں ہیں وہ بہت زیادہ متحد ہو کر رہتی ہیں، اور ان کی بات چیزیں انتہائی مشترک ہیں۔ لیکن آج کرناٹک میں جو کچھ ہوا، مسجد میں جو حملہ ہوا، 500 سال پرانی مسجد ہے، اس پر کیا یہ کوئی حکومت کرا سکتی ہے؟ حکومت تو یہ کبھی بھی نہیں چاہ رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد برپا کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کرناٹک میں جو کچھ ہوا، وہاں مسجد کے اندر گھس گئے لوگ، مسجد کی جو ہے وہ اندر عبادات کی گئیں، اور وہاں پہ جو کچھ اس طرح کے موقع پر ہوتا ہے وہ ہوتا رہا، لیکن وہاں پہ پولیس بھی نہیں کام کر رہی تھی، وہاں کوئی ایجنسی بھی نہیں
سامنے آ رہی تھی. تو یہ ساری صورتحال ایسی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال بنائی اس لیے جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا جو ہے اس کو عروج دیا جائے، اس کو بڑھاوا دیا جائے. اور اس سے جو ہے اب آپ دیکھ لیں ایک طرف یہ بھارت میں صورتحال ہے. بھارت میں تو یہ 2014 سے بھی پہلے سے یہ صورتحال ہے. اور اسی طرح سے آپ اسرائیل کو دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہاں پہ شروع ہے کہ جی ہم نے یہ اپنا یہاں بنانا ہے. لیکن اس سب کی صورتحال میں آپ کو ایک بات آج بہت امپورٹنٹ اہم بتانے والا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں غزوہ ہند ہے، اسی طرح سے ایک آخری جنگ جو ہے، جو فیصلہ کن جنگ جو ہے، وہ یہودیت میں بھی ہے، وہ ہندوؤں میں بھی ہے، وہ کرسچنس میں بھی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کرسچنس میں 1616 میں یہ بات ایک کتاب کے ذریعے بتائی گئی کہ ایک آخری جنگ ہوگی. اور یہ سارے لوگ جو امریکہ کے صدر بن رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم وہ آخری جنگ کرنے والے ہوں گے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ ساری جنگیں جو ہیں وہ تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہیں، ہے نا. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا غزوہ ہند کے بارے میں. تو یہ کرسچن، مسلمان اور ان سب کی کتابوں میں، ان سب کے مذاہب میں ایک آخری جنگ ہونا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کا عروج ہوگا. اور آپ کے اسرائیل کا تو آپ کو پتہ ہے اس کے قیام کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ کسی طرح جنگ کر کے گریٹ اسرائیل بناؤ اور یروشلم میں جو ہے وہ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے اور بیت المقدس کو جو ہے وہ مسمار کیا جائے. اور وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے. وہ ہر روز وہاں پہ آپ وہاں سے اطلاعات آتی ہیں، وہاں سے بھی آتی ہیں اور دوسری جگہوں بھارت سے بھی آتی ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ قتل عام ہو رہا ہے. لہٰذا اس پر ساری دنیا کو، اقوام متحدہ کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری صورتحال یہ نہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہوگی اور نہ ہی دوسروں کے لیے صحیح ہوگی. آپ خود اندازہ کریں کہ اگر کہیں جنگ ہوتی ہے تو کیا اس جنگ سے مسلمان صرف تباہ ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو جنگ آپ کی 13 ارب 14 ارب ڈالر کھرب ڈالر کی جو آپ افغانستان میں لڑکے گئے امریکہ صاحب، یہ کس کے پیسوں کے تھا؟ یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا جس کو آپ نے تباہ و برباد کیا، جس کو آپ نے مٹایا ہے، اور جس کی وجہ سے آج وہاں پہ ایک امریکہ میں جو ہے وہ معاشی بحران جو ہے وہ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے. یہ آج کی رپورٹ ہے، ان کی اپنی اخبارات کی رپورٹ ہے، ہماری نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو ہماری کتابوں کی بات میں نے کی، جو جنگوں کی باتیں کی، یہ کرسچینٹی میں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے. لہٰذا ان تمام جنگوں کے بارے، ان تمام کتابوں کے بارے میں تو آپ اچھی طرح، آپ کو ہم نہیں کہہ رہے ہوتے، ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے کہ یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہیں. توریت بھی بہت بعد میں لکھی گئی ہے، اور یہ جو جدید قانون ہے، قدیم قانون ہے، یہ بھی بہت بعد میں آیا. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جنگوں کا تصور کر کے آپ اگر جنگ کریں گے تو آپ دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا اس پوری صورتحال میں پاکستان کو میں نے بتایا کہ کلیدی کردار ہے پاکستان کا، لیکن پاکستان کی جو رہنما ہے، اس سے تاجر برادری بھی بہت پریشان ہے، اس سے عوام بھی بہت بیزار ہے، اور مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے ماری عوام آج ہر چیز کو ترس رہی ہے. بجلی کے بلوں پہ کسی کی کوئی توجہ ہے ہی نہیں. یعنی کسی کا 10,000 آ رہا ہے، کسی کا 20,000 آ رہا ہے، کسی کا 50,000 آ رہا ہے، کسی کا 6,000 آ رہا ہے. جو ایک بلب جلا رہا ہے اس کا جو ہے 22,000 روپے بل آ رہا ہے. اب آپ کی ساری صورتحال کو اب سمیٹیں، اور اس کے سمیٹے بغیر جو ہے نہ اس ملک کی ترقی ممکن ہے، نہ یہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ کے اپنے اصول ہیں ان پر عمل کریں. یہ IMF کے اصولوں پر ہم چلتے رہے ہیں، پہلے برسوں سے چلتے رہے ہیں، اور اگر برسوں بھی چلتے رہیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. لہٰذا ہماری یہ ایک مرتبہ پھر یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اپنے آپ کو متحد کریں، اور یہ جو اونگی بونگی حرکتیں ہیں اس سے ملک کی تباہی بربادی کے سوا وہ کچھ نہیں دے سکیں گے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اور میرا جو فیس بک ہے، فیس بک پہ بھی آپ سید جاوید باسط، سید جاوید باسط SYED، سید JAVAID BASIT کے نام سے، آپ سید جاوید باسط کے نام سے میرا فیس بک پہ بھی پیج ہے، آپ اسے بھی لائک کر سکتے ہیں. آپ اس پہ بھی جا کر کے میری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں.